اس مہینے کا استقبال، اس مہینے کو سینے سے سینہ کھول کے لگانا اور اس مہینے کے ایک ایک عمل کا اہتمام کرنا. یہ ایسا نہیں کہ شروع کے 12-15 روزے رکھے اور اس کے بعد طے کیا کہ بڑے بڑے رکھیں گے، بڑے بڑے رکھیں گے. جی ارے ہر روزہ بڑا ہے. ایک روزہ چھوٹ جائے رمضان کا، پوری زندگی رکھو تو وہ ایک روزے کا ثواب نہیں ملتا. تو آخر بڑا کون سا چھوٹا کون سا؟ سارا رمضان ہی بڑا ہے. رمضان کا ہر روزہ بڑا ہے، اس لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے. یہ مہینے کے روزوں میں کچھ کمی بیشی کٹوتی نہیں کرنا ہے، ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کہ پورے مہینے کا روزہ. رمضان آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا رمضان کا اہتمام کرو. رمضان تمہاری زندگیوں میں خیر و برکتیں لے کے آتا ہے کہ وہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. اس کا ابتدا اللہ کی رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے کہ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے پروانے ملیں گے. نماز کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ صدقات خیرات کا اہتمام. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی زکوٰۃ کا نکالنا. کہ زکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. رسول اللہ نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. علماء فرماتے ہیں پل صراط پر گزرنے کے لیے آسانی کیسے ہوگی؟ دنیا میں جو صحیح زکوٰۃ نکالے گا اس کی زکوٰۃ اس کے لیے یہ پل صراط پر پل بن جائے گی اور اس کو پار کرا دے گی، اس کو آگے بڑھا دے گی. اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام، صدقے خیرات کا اہتمام، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. یہ نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، عبادتوں کا بھی اہتمام. رسول اللہ نے عبادتیں بھی سکھائی ہیں کہ عبادت بھی کرو. اللہ عبادتوں سے خوش ہوتے ہیں. اور پھر عبادتیں صرف نہیں، یہی اس کے ساتھ ساتھ معاشرت، رہن سہن، کہ زندگی میں رہنا سہنا کیسا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، سفر میں تھوڑے دیر ساتھ کوئی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے رہنا، ہر ایک کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا. معاشرت کیسے، معاشرت، رہن سہن، یہ ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن آپ کھول کے دیکھیں، جہاں اللہ نے فرمایا میرا حق ادا کرو، فوراً اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرو. احسان، یہ احسان کسے کہتے ہیں؟ پہلے انصاف ہوتا ہے، بعد میں احسان ہوتا ہے. ایک آدمی نے 100 روپے لا کے دیے دکاندار کو، تو 100 روپے میں 1 کیجی دال اگر آتی ہے تو پوری 1 کیجی دال ڈالنا یہ انصاف ہے. ایک مٹھی یا تھوڑا سا آدھا پکڑ کے اس میں ذرا سا ڈال دیا، بڑھا دیا، تو اس کو احسان کہتے ہیں. پہلے برابر برابر دینا، اس کے اوپر بڑھانا. برابر برابر دینا انصاف ہے، بڑھ کے دینا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرو. تو ماں باپ کے ساتھ میں احسان کے لیے پہلے انصاف کرنا ہوگا نا. جتنا انہوں نے ہمیں دیا ہم ان کو دیں، بعد میں احسان ہوگا. جتنا انہوں نے ہمیں دیا وہ کتنا ہے، وہ کیسے ادا ہوگا، پہلے اس کا تو حساب کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ اپنے کندھے پر اپنی ماں کو لے کر پورا حج کرایا تھا. پورا حج کرا کے واپس آیا. عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر لے کر پورا حج کرایا ہے، آج کے زمانے کا نہیں، میٹرو میں بیٹھ کے نہیں کرایا جی، کندھے پہ لے کے پہاڑی راستے پہ چل کے کرایا ہے. تو پوچھا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ماں کا حق ادا کر دیا یہ پوچھ رہے ہو جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں سوئی ہوئی تھی اور ماں کو کروٹ بدلنا تھا، تم ماں کے پیٹ میں تھے، یہ پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ماں کو کروٹ بدلنے میں تکلیف ہوئی، اس تکلیف میں ماں نے جو کراہا کہہ کر جو آواز نکالی اس کا بھی بدلہ نہیں ہوا، اس کا بھی بدلہ نہیں ہوا. تو جب حج کرا کے اس کا بھی بدلہ نہیں ہوا تو آخر ماں باپ کے احسان کا بدلہ کب ہوگا، پھر ان پر احسان کب ہوگا، انصاف کب ہوگا، احسان کب ہوگا. اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلا سلوک،
ماں کی خدمت کرنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا اللہ کو راضی رکھنا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا اپنی آخرت برباد کرنا ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں صرف آخرت کی بربادی نہیں ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں دنیا کی بھی بربادی ہے، یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرنا، پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی خوش رکھنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بازار والے کہہ رہے ہیں بڑا مسکراتا مکھڑا ہے، جب دیکھو مسکراتا رہتا ہے۔ مسجد والے کہتے ہیں یہ ہمیشہ ہنسمکھ چہرہ ہے، جب دیکھو ہنستا رہتا مسکراتا رہتا ہے۔ یہ فرینڈ سرکل، دوستوں کی جماعت کہتی ہے بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا جوان ہے۔ یہ باہر والوں کی گواہی اللہ کے پاس نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بیوی کیا بولتی ہے؟ خیارکم خیارکم لأہلہ، گھر والی کیا بول رہی ہے؟ باہر تو مسکراتا مکھڑا ہے لیکن اندر دروازہ کٹکھٹایا، بیوی نے کھولنے میں تھوڑی سی دیر کی، دیر سے دروازہ کھلا تو دروازہ کھلتے ہی ایک تھپڑ، کان تھی یہاں اتنی دیر تک میں دروازے پہ کھڑ کو انتظار کر رہا ہوں، جی دروازہ کھلتے ہی مار دیا۔ پھر اندر گیا، کسی چھوٹی بات پہ بیٹے کو بچے کو مار رہا ہے، بیوی کو زور زبردستی۔ یہ گھر میں مار توڑ دھوم دھڑاکا کر کے گھر کے اندر آتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال۔ بلا مصیبت باہر کی، اچھا تھا یہ گھر میں کیوں آ گئے ہم؟ تو گھر والوں کو خوش رکھنا، ماں باپ کو، بیوی کو، بچوں کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ، نرمی کا برتاؤ، بچوں کے کام کو نکھارنا، ان کی تعریف کرنا کہ کام آپ نے اچھا کیا تو بچہ اور اچھا کرے گا۔ ہمارے پاس دستور بن گیا، ہمارے علاقوں کا دستور بن گیا، بچہ کوئی بھی کام کر کے لائے تو بچے کے کام پر ایک ہی جواب ماں باپ دیتے ہیں، زندگی میں کوئی بھی کام ڈھنگ کا کرے نہیں، سیدھا کوسا بھی کام کرے نہیں۔ تو باپ جب یہ بولتا ہے تو بچے کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ بھی کرتا ہوں ہمارے باپ کو تو اچھا نہیں لگتا۔ تو اپنے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اکریموا اولادکم، اپنے بچوں کی عزت کرو، بچوں کا اکرام کرو، یہ رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، صلہ رحمی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحم یہ اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا ہے، رحم کو، رشتہ داری کو جو کاٹے گا اللہ اس کو رحمت سے کاٹے گا، اور جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو رحمت سے جوڑ دے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے دو چیزیں، ہر انسان چاہتا ہے، ایک عمر میں برکت، دوسرے روزی میں برکت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں برکت اور روزی میں برکت، رشتہ داری کو جوڑنے میں اللہ نے چھپا کے رکھنا ہے۔ رشتہ داری کو جوڑو گے اللہ عمر میں بھی برکت دے گا اور روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنا، صلہ رحمی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تاکید کی ہے۔ یہ رہن سہن ہے، یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں گوشت بنے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ گوشت کا ذرا سالن بڑھ جائے۔ پڑوس کے گھر میں گوشت نہیں بھیج سکو تو کم از کم گوشت کا سالن پہنچا دو، اس لیے کہ بازو کے گھر میں گوشت کے پکنے کی خوشبو گئی ہے، بازو کے گھر میں گوشت کے پکنے کی خوشبو گئی ہے تو ان کے گھر کے بچے بھی بے چین ہوئے ہوں گے، ذرا سا سالن بھیج دو، ان کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ پڑوس کا بھی حق ہے۔ پھر معاملات ہیں، لین دین، یہ زندگی میں لین دین بھی کرنا ہے تو یہ لین دین کیسا ہو؟ اللہ کے رسول نے بتایا امانت کے ساتھ میں ہو، صداقت کے ساتھ میں ہو، امانت داری کے ساتھ میں ہو، سچائی کے ساتھ میں ہو، دھوکہ دہی نہ ہو۔ من غشنا فلیس منا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمیں دھوکہ دینے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک آدمی اناج کا ڈھیر ڈالے ہوئے ہے، حضور نے اس کے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا تھا، اوپر سوکھا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے رات بارش ہو گئی، اناج میرا بھیگ گیا تو میں نے بھیگا اناج نیچے کر دیا، سوکھا اوپر کر دیا تاکہ اناج بک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم